السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رحمت الہی موسلا دھار بارش کی مانند۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام میسر نعمتوں اور فضل و کرم پر میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ جو بھی ان سے محبت کرے گا وہی غالب ہوگا اور اجر پائے گا۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، عفو الہی ایسا لفظ ہے جو کہ قلب و ذہن میں سکون اور اطمینان طاری کر دیتا ہے، اور اللہ سے انسان پر امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہی گناہ گار کو معاف کرتا ہے اور سیاہ کار کو بخشتا ہے اور خطا کاروں سے درگزر فرماتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول اور گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ ساری کائنات کے لیے عفو الہی ایوب کی پردہ پوشی اور گناہوں کو مٹانے پر مشتمل ہے۔ عفو الہی اور درگزر کرنا عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوبصورت ترین شکل میں آئے۔ اس سے پہلے کبھی ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد السلام علیکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبریل وعلیکم السلام۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے تحفتاً مجھے عرش کا خزانہ دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل وہ تحفہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیے، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح الی آخرہ، یعنی اے خوبیوں کو ظاہر اور عیب کی پردہ پوشی کرنے والے، اے گناہوں پر فوری مواخذہ نہ کرنے والے، اے چھپے ہوئے گناہوں کو ظاہر نہ کرنے والے، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے اچھے انداز سے درگزر کرنے والے، اے خوب بخشنے والے، اے اپنے ہاتھوں کو رحمت سے پھیلانے والے، اے سرگوشی کرنے والوں کے رفیق، اے ہر شکوہ کی کشائی کرنے والے، اے بہترین انداز میں سزا معاف کرنے والے، اے بہت زیادہ احسانات کرنے والے، اے نعمتوں کا حقدار بننے سے پہلے ہی نعمتیں عطا کرنے والے۔ رحمت الہی کی خوبصورت شکل یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گنہگار کو اپنے رب سے اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے سفر کے دوران کسی ہولناک اور تباہ کن جگہ پر اترے، اور اس کے ساتھ جو سواری ہو اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا ہو، اور جب جاگنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ سامان سے لدی ہوئی اس کی سواری گم ہو گئی ہے، تو وہ اس کی تلاش میں چل پڑا ہو، یہاں تک کہ اسے پیاس نے تنگ کیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جگہ لوٹ چلوں جہاں میں سویا تھا، وہیں مرنے کے لیے سو جاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے بازو پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں سو رہا ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ کی وجہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری اور اپنے کھانے پینے کا سامان پا کر خوش ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ عفو الہی کی وسعت دیکھیے،
کہ نیکی کے صرف ارادے پر ہی ثواب مل جاتا ہے، لیکن گناہوں کے ارادے سے سزا نہیں ملتی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کی، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن ابھی عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے بعد نیکی کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس 10 گنا سے لے کر 7 گنا یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد بھی گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل نیکی اپنے پاس لکھ لیتا ہے، اور اگر برائی کے ارادے کے بعد برائی بھی گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ متفق علیہ۔ عفو الہی کا حسین منظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ حرام کام ترک کر دے اور اطاعت و توبہ کے اسباب اپنائے تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایمان کے شواہد دل میں مضبوط ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے معافی سے نوازتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو مٹا دے اور ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کا انہیں بدلہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی کتنی ہی وسیع اور خوبصورت ہے۔ بندہ نافرمانیاں اور گناہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیسی کرم نوازی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نوازش ہو سکتی ہے؟ فرمان الہی ہے، توبہ کر کے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو الہی کا یہ عالم ہے کہ اس کی رحمت غضب پر بھاری ہے، وہ سزا سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو اپنے پاس عرش کے اوپر ایک تحریر لکھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ذکر کی ہے، جس میں اللہ کی اجازت سے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کا بیان ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں، انبیاء اور مومنین سب نے شفاعت کر لی ہے، اور اب صرف ارحم الراحمین ہی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ آگ سے مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی نیک عمل نہ کیا ہوگا، اور وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر حیات میں ڈالے گا، تو وہ ایسے واپس نکلیں گے جیسے سیلاب کے بعد زرخیز زمین میں بیج اگتے ہیں۔ الحدیث۔ بندوں کو پکڑ سے پہلے مہلت دینا بھی رحمت الہی کا حصہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی جہالت کا بدلہ بردباری سے اور گناہوں کا بدلہ مغفرت سے، اعلانیہ گناہ کا بدلہ پردہ پوشی سے، اور ناشکری کا انعام و اکرام سے دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باتوں کی اذیت پر کوئی اللہ عز و جل سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی اولاد ثابت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے مختلف اعمال بھی رحمت الہی میں شامل ہیں۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں یہ عمل آتے ہیں: اچھی طرح وضو کرنا، فرض نمازوں کے بعد ذکر الہی، مساجد کی طرف زیادہ چلنا، رمضان کے روزے رکھنا، یوم عرفہ اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہنا، کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا، عمرہ اور حج کرنا، فرض نمازوں کی ادائیگی کرنا، صدقہ اور صبر کرنا، ذکر کی محفلوں میں شامل ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ تمام اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ رحمت الہی میں یہ بھی شامل ہے کہ برائی صرف کرنے والے کو ہی نقصان دیتی ہے، جبکہ بھلائی کا فائدہ سب حاضرین کو بھی ہوتا ہے۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں کہ اس کی رحمت بارش کی طرح سب کے لیے ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے برے لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ رحمت کا حقدار ہو یا نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ رحمت الہی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو توبہ کرنے کی دعوت دی اور فرمایا، آپ کفار کو کہہ دیں اگر گناہوں سے رک جائیں تو ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اگر کفار کے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کرنے والے مومنین کے کیوں نہیں؟ رحمت الہی دکھ، درد اور غموں کے لیے تریاق ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو تیر اندازوں کی حکم نبوی سے عدولی کی بنا پر سخت دکھ اور غم پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تاکہ تم غمگین نہ رہو، اور عام معافی کی مٹھاس تمہیں شہداء اور زخمیوں کی وجہ سے لگنے والے غموں کو زائل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ معافی اور عافیت کی دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ فرماتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یا اللہ میں اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال میں تجھ سے معافی عافیت چاہتا ہوں۔ جب بندہ معافی چاہے تو اسے اللہ کے ساتھ سچائی پر مبنی تعلق بنانا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن کی نیتیں صاف اور ان کے دل اور اعمال سیدھے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معافی پا لے گا۔ ابو طویل شطب بن ممدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ ایسے شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہر گناہ کیا ہو، جس نے کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب گناہ اس نے کیے ہوں، تو کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے کام کرو اور برے کاموں سے رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو انہوں نے کہا، میری دھوکے بازیاں اور گناہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ تو اس نے بلند آواز سے کہا، اللہ اکبر۔ وہ آنکھوں سے اوجل ہونے تک اللہ اکبر ہی کہتے رہے۔ رواہ البزار والطبرانی۔ یاد رکھیے کہ جو شخص لوگوں کو معاف کر دے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس عظیم فضل اور معافی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی معافی سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا، فضیل، اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تم سے پوچھے، میرے بندے میرے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا، میں کہوں گا، مجھے تیری طرف سے گناہوں کی پردہ پوشی نے دھوکے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔